بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما وبقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراد محكمه الفداء الحجة القائم المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبجنه رزق الورى وبوجوده سبقت الأرض والسماء وما بعد. قال الرسول الثقلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة. محمد وعلى آله وسلم. محترم حضرات محترم، آج 10 محرم الحرام روز عاشور آج کا دن جناب آدم سے لے کر اور تا قیام قائم آل محمد علیہ السلام ہر ولی خدا کے لیے غم اور دکھ کا دن رہا. یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ جس نے اسلام کو زندگی دی، جس نے انسان کو بندگی کا مفہوم بتایا. جس طریقے سے چراغ جلتا ہے، ہر شخص اس کی روشنی میں سے اپنی راہ لیتا ہے. اگر کوئی گھر جانے کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے تو چراغ اس کی رہنمائی کرتا ہے. اگر مسجد میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو چراغ اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور اگر کوئی چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے چراغ اس کو بھی راستہ دکھاتا ہے. اب یہ منحصر ہے انسان کے اپنے عمل پر کہ وہ اس روشنی سے کیسا عمل کرنا چاہتا ہے. دو تین باتیں آپ کو گزار کرنا چاہوں گا. اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا کرتے ہیں وہ سب کے سب نیک ہوں، پاک و پاکیزہ ہوں، کوئی برائی نہ کرے، حتیٰ کہ معصوم ہو، تو یہ خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور اگر خدا چاہتا تو جب عزازیل ابلیس بنا خدا کی نافرمانی کر کے اسی لمحے سے ختم کر دیتا، تب بھی حضرت انسان کے لیے مشکل درپیش نہ آئے. انسان ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا، نہ کوئی رکاوٹ ہوتی، نہ کوئی بہکانے والا ہوتا نظام سے. اگر خدا چاہتا تو انسان کے دل میں سے بغاوت کے جذبے کو نکال لیتا، سب کے سب فرمان بردار بن جاتے. یہ خدا کے لیے بہت آسان تھا. کیوں؟ وہ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو فقط اس کے ارادے کی دیر ہے، شے از بخود بن جاتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہے ہو جا، کہتا نہیں ہے شے ہو جاتی ہے. تو خدا یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں. اب اگر اللہ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا کچھ مقصد ہوگا. خدا کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا کہ سب انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا 1,24,000 انبیاء کی ضرورت تھی؟ ائمہ طاہرین کی ضرورت تھی؟ یہ چوپائے ہیں، جاندار خدا کی مخلوق ہے. یہ شجر ہے حضرت خدا کی مخلوق ہے.
ان کے لیے تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ انہیں آزادی نہیں ہے، ان پر پابندی نہیں لگائی خدا نے، ان پر جبر کا نظام رکھا، انسان پر جبر کا نظام نہیں رکھا۔ اس کے لیے واضح کہہ رہی ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزار بنو جو کفران نعمت کرو۔ بس یہ انسان کے اختیار کا ادارہ ہے کہ جو کچھ بھی بننا ہے اپنے اختیار سے بنے۔ ہدایت کا سلسلہ چلا آدم سے لے کر خاتم تک، پھر آئمہ کا سلسلہ چلا تھا، آج جاری ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں وقفہ آیا ہے، مختلف انبیاء کے درمیان گیپ ہے، جناب عیسیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی اچھا خاصا گیپ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ امام زمان کی غیبت سے لے کر اب تک ایک گیپ ہے۔ ہدایت اس ڈائریکٹ انداز سے جاری نہیں ہے، لیکن شیطان کی شیطانیت پھیلانے میں تو گیپ نہیں ہے، وہ تو موجود ہے۔ ایک جملہ اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہی ہادی جو خدا کی طرف سے متعین شدہ ہے انسانوں کی نظروں سے بدل ہوا، شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اس قوم کو، اس امت کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ گئے، شیطان نے بچڑا بنا کر پوجا پاٹ شروع کرا دی۔ جناب موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے، انبیاء آتے رہے، جناب عزیر آئے۔ جب عزیر اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے عزیر کی محبت میں گمراہ کیا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے تھے۔ اب یقیناً یہودیوں نے جناب عزیر کو نفرت میں تو اللہ کا بیٹا نہیں کہا نا، محبت میں کہا۔ وہ زمانہ گزر گیا، جناب عیسیٰ آ گئے۔ جب جناب عیسیٰ کا سلسلہ گزرا تو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو کیا کہا؟ المسیح ہو ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے۔ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے؟ دشمن نے کہا نہیں، محبت میں کہا۔ تو پتہ چلا دشمنی میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن تو واضح دشمن ہوتا ہے، محبت سے گھبرائیں کہ محبت میں حد سے آگے نہ نکل جائے۔ جو بھی محبت میں آگے نکلتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ حدوں کی پابندی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی حد کو ختم کریں گے، انہیں حدود کو قائم کرنے کے لیے بعد از مصطفیٰ اللہ نے مثل مصطفیٰ بارات جانشین بھیجا، ان حدوں کو قائم رکھا جا سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو صورتحال ہے انتہائی مختلف ہے۔ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارے اپنے پاس وقت نہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے بارے میں بتا سکیں۔ تعلیمی نظام اس قسم کا ہو گیا کہ بچے کو وقت نہیں ملتا، معاشی نظام ایسا ہو گیا کہ والدین کو وقت نہیں ملتا، والدین معاش بڑھانے کے چکر میں، اولاد تعلیم بڑھانے کے چکر میں، اور دین وہیں کا لے دے کے کچھ محافل اور مجالس تھیں جن سے دین ملنے کی توقع تھی، وہاں دشمن نے ایسا چکر چلایا کہ وہاں صرف اور صرف گمراہی مل رہی ہے۔ اب اس ماحول میں یہ ایک دن ہے روز عاشور جو ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو گمراہی تمہیں کچھ نہیں دے گی، گمراہی تمہارے دل کو سکون دے سکتی ہے، تم اپنے آپ کو اطمینان دلا لو گے، ہم نے بہت کچھ کر لیا لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ کہ جتنا ہم عبادات کرتے ہیں، جتنا ہم مراسم عزاداری کرتے ہیں، ان کا نہ خدا کو فائدہ ہے، نہ مصطفیٰ کو فائدہ ہے، نہ آئمہ خدا کو فائدہ ہے۔ فرض کیجیے کوئی ایک شخص کی عزاداری نہ کرے، خدا کے مرتبے میں کمی ہونی ہے،
محمد مصطفیٰ کے مرتبے میں، خود سید الشہداء کے مرتبے میں نہیں ہو رہی ہے، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہے ہمارا، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجاۃ، یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جہاں حسین کا ذکر ہوگا ہدایت کا ذکر ساتھ ہوگا، اور جہاں حسین کا ذکر ہوگا نجات کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اب اگر ذکر حسین انسان کے لیے ہدایت بخش نہیں بنتا، یا ذکر حسین انسان کے لیے نجات کا باعث نہیں بنتا، تو وہ ذکر حسین نہیں ہے۔ ذکر حسین جس میں انسان کچھ باتیں کر لیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب تک انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ نہ ہو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تو ذکر کی بات ہے نا۔ میدان کربلا میں خود امام مظلوم موجود تھے، یزیدی بھی موجود، ہدایت کا منبع موجود ہے، انہوں نے ہدایت حاصل کی۔ ان کے ضمیر میں، ان کے باطن میں اور ان کی سوچوں میں یہ اہلیت نہیں تھی۔ جس ایک میں اہلیت تھی وہ بن کے آ گیا، اگرچہ سب سے پہلے روکنے والا وہی تھا۔ اگر خود اس وقت نہ روکتا، اس پہلے دن ہی ہدایت حاصل کر لیتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گھوڑا آیا ہے تو اس نے نماز ایمان کے لیے پڑھی ہے۔ کیا میں ایک سوال کروں گا، 10 محرم کی صبح کو حر حسینی بنا نا، لشکر حسین میں حر آ گیا، جنت کی نوید ہو گئی۔ جب تک 2000 کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے کربلا میں رہا، بے شک امام کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جنتی تھا۔ سوچیے گا اس بات کو، تنہائی تو سوچیے گا میرے دوستوں، گھر جا کے سوچیے گا کہ حر اور حر کا لشکر 2 تاریخ کو ہے نا جناب، 10 محرم کو واقع ہوا، 2 نکال دیں 8 دن، ایک پورا ہفتہ 40 نمازیں اس پورے لشکر نے امام کے پیچھے پڑھی۔ کس امام کے پیچھے؟ معصوم امام۔ 40 نمازیں اس امام کے پیچھے پڑھی ہیں، کیا انہیں فائدہ ہے؟ تو پتہ چلا امام کے پیچھے بیٹھ کر بے شک نمازیں پڑھ لیں، امام کے سامنے بیٹھ کر بے شک بابا کر لیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک امام کا حکم نہیں مانے۔ امام علیہ السلام نے پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ آؤ میری تعریف کرو، تعریف کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پہ گریا کرو۔ کیا کہا؟ میری نصرت کرو، میری اطاعت کرو۔ آواز بلند نعرہ سلمان۔ جن لوگوں نے نصرت کی وہ لشکر حسین میں آ گیا، جنہوں نے اطاعت کی وہ جنت میں چلے گئے۔ تو ہمیں یہ راہ پتہ چلی کہ امام کو ناصرین کی ضرورت ہے اور مطیعین کی ضرورت ہے کہ جو امام کی اطاعت کرے۔ میں نے پہلے بات کی تھی کہ 2 نظام چل رہے ہیں، ایک ابلیس کا نظام اور ایک خدا کی ہدایت کا نظام۔ پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ اسلام شروع کی، مخالفت شروع ہوئی، جنگیں ہوئی، جنگوں کی سربراہی ہوئی۔ قرآن میں خدا نے واضح طور پر بتا دیا کہ جس گروہ کا سربراہ میرا مصطفیٰ ہے وہ شجرہ طیبہ ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ شجرہ خبیثہ ہیں۔
اور اس کی مثال دی اللہ نے کہ مثل کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی یعنی حق کی مثال ایسے ہے جیسے یہ پاکیزہ شجر۔ اسی طریقے سے کلمہ خبیثہ کی مثال دی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس وقت بات ہوگی۔ شجرہ خبیثہ بھی موجود، شجرہ طیبہ بھی موجود ہے۔ فتح مکہ ہوئی، سب کے سب لوگ جتنے جنگ کر رہے تھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلام کے لبادے میں زندگی بسر کرتے رہے، اسلام کی آسائشات بھی حاصل کرتے رہے۔ بعد پیغمبر علی امیر المومنین کو ان کے مقام سے الگ رکھا گیا۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی امام حسن علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ابھی جانثار زیادہ ہیں، بات ماننے والے زیادہ ہیں، امام قیام نہیں کرتے، لوگ وفد بنا کے امام کے پاس آتے ہیں کہ مولا قیام کیجیے، آپ قیام نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں کہ یہ امیر شام اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد پھر اپنی اسٹریٹجی طے کریں گے۔ کیوں؟ امام کا جانسار زیادہ ہے، قیام کرنا چاہیے، امام قیام نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دی اور اس کے بارے میں سوچا تو آپ کو حسینیت کے رمز پتہ چلے گی۔ امام نے اس لیے قیام نہیں کیا کہ ابھی لوگ ان کے مغرور چہروں پر اسلام کی نقاب دیکھ رہے ہیں، ابھی ان کے فسق و فجور کا لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا۔ ایک تجربہ کیجیے گا کہ باغ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، مثال کے طور پر بادام کا درخت لگایا، درخت آم سے بھی قیمتی ہوتا ہے نا، ایک درخت لگایا، جس نے درخت لگایا ہے نا، یا جس نرسری والے نے وہ پودے لیے ہیں، اسے پتا ہے کہ یہ کون کون سی ویرائٹی ہے۔ اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ یہ پودا نہ لے کر جائیں تو آپ کہیں گے شاید یہ پودا زیادہ اچھا ہے، یہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہوگا۔ آپ وہی پودا لے آتے ہیں، پودے لگ گئے، سبز ہو گئے، تناور درخت بن گیا، آپ کے ذہن میں بات ہے کہ نرسری والے نے کہا تھا کہ یہ پودا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ پودے کچھ نہیں کہتے، یہ سب پودے جیسے پھول آ گئے، آخر کار پھل آیا، بادام لگے، آپ نے پھل توڑا، چکھا، میٹھا تھا، درخت لگا دیا، جب اس درخت کے پاس آئے اس کا پھل توڑا، کڑوا تھا۔ اب آپ کو نرسری والے کی بات یاد آئی، اس نے کہا تھا یہ پودا ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اسے پھلنے پھولنے دیں گے یا اکھاڑ دیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ جناب اس پہ پھل لگا ہوا ہے، آپ نے کروا ہے، ایک اور صاحب آگے جناب ہری بھری شاخیں ہیں، بڑا صحت مند درخت ہے، کہا اس کا پھل پڑوا ہے، اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، کہا اس کا پھل پڑوا ہے، آپ پھر بھی اسے کاٹ دیں گے۔ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کہ آپ نے اس کا پھل چکھ لیا۔ امام نے بھی یزید سے پہلے قیام اس لیے نہیں کیا کہ اس شجرہ ملعونہ کا خبیث پھل لوگوں نے چکھا نہیں تھا، جب دیکھ لیا کہ اعلان فسق و فجور کر رہا ہے، پھر امام نے قیام کیا اور پھر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑا۔ ایک دن کا قیام امام کا، قیامت تک باطل کی جڑوں کو اکھاڑنا ہے۔ حق اپنے مقام پر روشن ہے، واضح ہے۔ یہ الگ بدقسمتی ہے کہ حق کو حق سمجھنے والے کم ہیں، حق کو حق ماننے والے کم ہیں۔ حق کو اگر حق کہتے ہیں تو زندگی رسموں میں گزار دیتے ہیں،
اگر حق کو حق کہتے ہیں تو پھر حق سمجھتے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں. امام نے انتظار کیا تھا کہ جب تک یہ لوگ اس کے کڑوے پھل کو چکھ کے خود پہچان نہ جائیں کہ یہ درخت باغ میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، تب تک امام نے قیام نہیں کیا. آج بھی اس امت میں جو لوگ اصلاح چاہتے ہیں وہ اس لیے خاموش ہیں کہ کچھ لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں جنہیں پتہ چل جائے کہ جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ماحول زندگی ساز نہیں ہے. 61 ہجری کے حسین نے اجتماعی اکٹھا نہیں کیا. آج کا حسین جو فقط خدا کی طرف سے اذن ظہور کا منتظر ہے اسے بھی لشکر نہیں چاہیے، اسے اجتماع نہیں چاہیے، اسے اطاعت کرنے والے افراد چاہیے، بھلے 313 ہو. کبھی سوچیے میری ذات، میرا گھر، میرا کاروبار کیا ایسا ہے کہ میں امام کے سامنے پیش کر سکوں؟ یہ جو چیزیں، یہ جو طعام بعنوان نظر و نیاز میں امام سے منسوخ کرتا ہوں، کیا اس میں خرچ کیا ہوا پیسہ اس قابل ہے کہ امام قبول کر لیں؟ جب میں جانتا ہوں کہ امام حلال کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے تو میں دوست کسے دھوکہ دے رہا ہوں؟ آپ کی اور میری زندگی تو اس طرح امام کے سامنے جیسے میرے سامنے اکیلی. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. اگر یقین رکھتے ہیں تو پھر امام کی اطاعت میں ہیں. بس میرے دوستو، زندگی کو حسینی بنائیں. اگر زندگی میں ہم نے امام کی اطاعت کی طرف ایک قدم بڑھا لیا اور اس پر کاربند ہو گئے تو ان ہدایت کے چراغوں میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے پورے وجود کو نورانی بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام علیہ السلام جب کربلا کے لیے چلے تو آپ نے اپنے آنے کا مقصد واضح طور پر بتا دیا. ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میرے نانا کی امت فساد کا شکار ہو گئی ہے، میں ان میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کیسے اصلاح کروں گا؟ امر بالمعروف کروں گا، یعنی نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا. اچھا، امر بالمعروف کیسے کروں گا؟ نہیں عن المنکر کیسے کروں گا؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. امام نے بتا دیا کہ وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، اپنے جد کی سیرت پر چلوں گا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں گا. بتایا کہ اگر امر بالمعروف ہے تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی زندگی ہے، اور اگر نہی عن المنکر کرنا ہے تو ان دونوں زندگیوں سے روشنی لے کر کرنا ہوگا. اب اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ امام کے اس واجب کردہ فریضے پہ عمل کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اگر میں ایک سوال کروں گا کتنے افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا ہے؟ کتنے افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے سیرت مرتضیٰ کا مطالعہ کیا ہے؟ جب سیرت پڑھی نہیں، مطالعہ کیا نہیں، ان کی سیرت پتہ نہیں، تو ہم امر بالمعروف کیسے کریں گے، نہی عن المنکر کیسے کریں گے؟ اس سے مراد ہے کہ ہمارا یہ کہنا جب ہم زیارت میں کہتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اس جملے پہ ذرا غور کر لیا کہ ہم کسے کہہ رہے ہیں. نہ تو ہم نے ان کی سیرت پڑھی، نہ ان کے احکام پڑھے، عمل کس پر کریں؟ یاد رکھیں، ایک حکم اسلامی کو زندہ کرنا امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کو زندہ کرنا، اور ایک اسلامی حکم کی مخالفت کرنا امام کے حکم کی مخالفت کرنا ہے. آپ بھلے کسی کے گھر میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، مسجد میں ہو، حتیٰ کہ کربلا میں بھی ہو، میں بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں، آپ کربلا میں بھی ہوں، آپ کا کربلا ہونا، میرا کربلا میں ہونا کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر ہم اطاعت امام نہیں کر رہے.
روز عاشور سن 61 ہجری میں لشکر یزید کہاں تھا؟ اطاعت کس کی کر رہا تھا؟ تو وہ کربلا میں تھے نا، انہیں فائدہ ملا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جس کی اطاعت کر رہے ہیں آپ اسی کے ساتھ ہیں۔ حسین کی اطاعت میں آ جائیں، آپ یہاں ہیں، یہی جگہ کربلا ہے۔ یہ بھی آپ نے ضرور پڑھا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے زیارات کے عنوان سے ایک بہت بڑا عقائد کا ذخیرہ دیا۔ زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ امام نے قیام کیوں کیا؟ صرف ایسا نہیں کہ بیعت طلب کی اور آپ نے انکار کر دیا اور بس اس انکار پہ ڈٹ گیا اور جا کے قیام دے دیا، ایسا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهْلِ وَالضَّلَالِ۔ امام نے قیام اس لیے کیا کہ بندگان خدا کو جہالت اور گمراہی سے نکال سکیں۔ امام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت، عالم اسلام، عالم بشریت جہالت سے نکل آئے، گمراہی سے نکل آئے۔ اگر انسان گمراہی میں ٹھہرا ہے، اگر انسان جہالت میں ٹھہرا ہے، بے شک حسین سے چند گز کے فاصلے پر ہو، حسینی نہیں، حتیٰ کہ اتنا قریب آ جائے کہ اس شخص کا ہاتھ اور حسین کا سینہ ایک جگہ ہو جائیں، اطاعت نہیں ہے تو شمر ہے۔ روز عاشور جس وقت شمر ملعون امام علیہ السلام کو قتل کر رہا تھا، کتنا قریب تھا امام کو؟ جسم سے جسم ملا ہوا تھا نا، کتنا قریب تھا کہ یہ قربت فائدہ دے گی؟ اطاعت کا ضرور۔ امام کا دشمن تھا، امام کے حکم کا دشمن تھا، جتنا مرضی قریب ہو جائے۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا ایک مقام پر، جنگ کے بعد آپ کے ایک صحابی آیا، کہا مولا میرا ایک بھائی ہے، وہ آپ کی نصرت کے لیے آپ کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ آ نہیں سکتا، کیا اسے کچھ نیکی ملے گی؟ آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کیا وہ میرے حق کو مانتا ہے؟ میرے حق کو مانتا ہے؟ کہا مانتا ہے۔ کہا میرے حق کی اطاعت کے لیے تیار ہے؟ کہا مولا تیار ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ میرا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ تو میرے حق کو جانتا ہے اور میری اطاعت کر رہا ہے، جہاں بھی ہو وہ میرے پاس ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امام حسین کے پاس پہنچائیں، نظریاتی طور پر، فکری طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر، صرف زبان سے نہیں۔ آج کے دن کربلا میں سب سے زیادہ کردار جو تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ 56-57 سال کا ضعیف، سورج طلوع ہونے سے پہلے میدان کارزار میں گئے۔ دشمن نے ہر حربہ استعمال کیا، آپ نے ہر اعتبار سے اسلام کی نصرت کا فریضہ ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے امام نے اتمام حجت کر دیا۔ کہ اگر اسلام پہ مشکل آئے تو اگر تم اتنے ضعیف ہو کہ تمہاری کمر خمیدہ ہو چکی ہے، یاد رکھو میرے پاس حبیب جیسا کردار ہے۔ اگر تم 40-45 سال کے ہو نا، جب تمہیں اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، تو یاد رکھو میرے پاس عباس جیسا کردار ہے۔ اگر تم قبل جوان ہو تو میرے پاس اکبر جیسا کردار ہے۔ اگر تم
9-10 سال کے ہو تو میرے پاس قوم محمد جیسے کرتے ہیں. انسان کی زندگی کو آپ کرداروں میں بانٹیں، ہر کردار کربلا میں ملے گا. امام علیہ السلام ہر شہید کے پاس گئے، پھر بہت دور جا کے شہید ہوئے، امام وہاں پر. جناب عباس نہر فرات کے کنارے تھے، امام وہاں پر. جناب علی اکبر میدان کے درمیان میں شہید ہوئے، امام وہاں پر. جناب قاسم، جناب محمد، برائے حمدانی، خزیر، مسلم ابن اوسجا، یہ مذاہب، ہر کسی کے پاس امام ہے. جس کے پاس بھی جاتے تھے وہ بھی زندہ ہوتا تھا. امام اس کے سر کو اٹھا کر بھی گود میں رکھتے اور پھر اس سے خدا حافظی کرتے. جناب عباس کے بازو کٹے، امام نے بازو کٹتے نہیں دیکھے. دنیا میں سخت ترین مصیبت بھائی کی مصیبت ہوتی ہے، کٹتے بازو نہیں دیکھے، بازو اٹھائے ضرور ہے، سر پہ گرز لگتے بھی نہیں دیکھتے. بھانجوں کی لاشوں پہ گئے ہیں، ایڑیاں رگڑتے دیکھا، تلوار لگتے نہیں دیکھا. قاسم کی لاش پہ گئے ہیں، دم نکلتے دیکھا، تلوار لگتے نہیں دیکھا. اکبر کی لاش پہ گئے، سینے میں خنجر پیوست دیکھا، لگتے نہیں دیکھا. کیا مقام ہے سب کے رسالے کا. امام نے اپنے جانثاروں میں کسی کو بھی زخمی ہوتے ہوئے، تیر و تلوار کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ مرحلہ بچ گیا، لیکن کربلا میں یہ مرحلہ بھی سر ہوا. یہ مرحلہ تب سر ہوا کہ جب امام جناب علی سر کو اٹھا کے لے کے گئے، اور یہی وقت تھا کہ جب لے کر گئے فوج اشقیاء کے سامنے جا کر کہا کہ دیکھو تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، اس بچے کا تو قصور نہیں. اور اس وقت اپنے اس 6 ماہ کے فرزند کو اپنے شانے سے لگا. ایک فراٹے ہوتا تیر آیا، وہ تیر اپنی جسامت میں اتنا بڑا تھا لیکن اسود کی گردن چھوٹی تھی. کہا گیا کہ اس تیر نے علی اکبر کو ایک کان سے دوسرے کان تک نبا کیا اور امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. اب یہ واحد شہید ہے جسے امام نے شہید ہوتے دیکھا، تیر لگتے دیکھا. پھر امام نے خود تیر نکالا اور علی اصغر کو ہاتھوں کے لیے. پہلے مقاطع میں لکھا یترفرف علی صدر علی کالطیر المذبوح، کہ علی اصغر اپنے باپ کے سینے پر اس طریقے سے تڑپ رہے تھے کہ جیسے ذبح شدہ پرندہ. یہ مرحلہ بھی گزرا.